وہ پہلا زمانہ تھا. تو فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ مجھے گفٹ کریں, اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ کا دل کرتا رہے کہ رکھنا تو میں نے خود تھا اور سرکار نے مانگ لیا ہے تو مجھے دینا پڑ گیا ہے. نہیں, اپنے دل کی خوشی کے ساتھ آپ یہ میرے سپرد کر دیں. فقالت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا غلاما ودیا واخاف ان تبیعہ او تاہبہ. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غلام بڑا سمجھدار ہے, یعنی بچہ, غلام بمانا بچہ ہے, یہ بچہ بہت سمجھدار ہے اور پاس رکھنے والا ہے, اور آپ کی عادت مبارک یہ ہے کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں, لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. آپ سے جب آ کر کوئی سوال کرے گا تو آپ ہو سکتا ہے کسی اور کو آگے تحفے میں دے دیں, گفٹ کر دیں, یا کسی ضرورت کے پیش نظر بکنے والی چیز ہے آپ اس کو بیچ دیں. یہ مجھے خدشہ ہے, اگر اس لحاظ سے دھیان رکھا جائے تو میں یہ آپ کو تحفے میں دے دیتی ہوں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا, یہ پورا مکالمہ حدیث میں موجود ہے. آپ نے فرمایا خدیجہ تمہاری سوچ سے کہیں آگے میری سوچ ہے اس بچے کے بارے میں. کیا؟ فرمایا یا موفقاتو, یہ مرد و عورت, شوہر اور زوجہ کے لحاظ سے بھی اس میں جامع تربیت موجود ہے. فرمایا یا موفقاتو, موفقہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہیں تھا, نام تو خدیجہ ہی تھا, لیکن سرکار انہیں ایک لقب سے گفتگو میں ذکر کر رہے تھے, اے بھلائی کی توفیق دی گئی خاتون, یا موفقہ, اے حق کی توفیق دی گئی خاتون, سن لے, ما اردت الا لے اتبنا ہو, فرمایا میں اسے بیٹا بنانے کے لیے مانگ رہا ہوں. یہ زید بچہ جو آپ نے خریدا اور میں آپ سے مانگ رہا ہوں, میں اسے کیوں مانگ رہا ہوں؟ میں اسے اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں, لہذا دینا آگے یا بیچنا ایسا کوئی احتمال نہیں. میں اس کو زید بن محمد بنانا چاہتا ہوں, میں اس کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں. جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت خدیجہ نے کہا نعم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں حاضر ہوں اور میں اپنی طرف سے یہ بچہ آپ کو تحفے میں پیش کرتی ہوں. اس طرح پھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش ہوئی, اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی شفقت میں حضرت زید پروان چڑھے. یقال زید بن محمد, جب تذکرہ ہوتا تھا تو یہ زید ان کے ابا جی کا نام تو حارثہ تھا, زید بن حارثہ, لیکن اب لوگ زید بن محمد کہنے لگے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اگرچہ جو متبنہ کے احکام ہیں وہ بعد میں پھر نازل ہوئے, لیکن ایک بار یہ مشہور ہو گیا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور حضرت زید بھی خود یہ پسند کرتے تھے کہ جب آپ کو ایک بار کسی نے کہ زید بن حارثہ کہا, آپ نے فرمایا لا انا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں زید بن حارثہ نہیں ہوں, میں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو اس پر
نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اصلاح بھی کی، فرمایا لا بل انت زید بن حارثہ۔ اب کئی سال گزر گئے، حضرت زید جب بکے تھے، ان کے والدین ان کی تلاش میں تھے، اور بالآخر چلتے چلتے کوئی سراغ ملا کہ عکاظ میں وہ فروخت ہوئے ہیں، اور چلتے چلتے مکہ مکرمہ میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت حارثہ بن شرحبیل مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچے بھی حضرت حارثہ کے ساتھ تھے، اور گھر کے دیگر افراد بھی تھے۔ ایک بچہ تلاش کرنے کے لیے لمبی مہم پر وہ نکلے ہوئے تھے۔ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فی فناء الکعبہ فی نفر من اصحابہ فیہم زید بن حارثہ۔ مکی زندگی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس تشریف فرما تھے، اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اعلان نبوت ہو چکا تھا، اور حضرت زید بن حارثہ جو کبھی فروخت ہوئے تھے اور کئی سال سرکار کی تربیت میں گزر چکے تھے، وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت حارثہ جو حضرت زید کے والد ہیں وہ وہاں پہنچے۔ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَى زَيْدٍ، تو سال گزرنے سے بندے میں کافی جسمانی طور پر تبدیلی بھی آ چکی ہوتی ہے، لیکن حضرت زید کو حضرت حارثہ نے پہچان لیا، اور ایسا ہے کہ حضرت زید نے بھی اپنے ابا کو پہچان لیا۔ کئی سال کے بعد جب اپنے والد کو دیکھا تو حضرت زید پر اتنا جلال غالب تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، عرفہم ولم یقم الیہم اجلالا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید نے پہچان تو لیا اپنے ابا جی حضرت حارثہ کو، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کی وجہ سے اٹھ کے ملنا قبول نہیں کیا۔ کئی سالوں کے بعد آنے والے باپ سے آنکھ بھی نہیں ملائی، اور اپنا دھیان سارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھا۔ فَقَالُوا لَهُ يَا زید، یہاں تک کہ جب باپ نے کہا بچہ میرا ہے اور پہچان بھی گیا ہے، یعنی وہ محسوس کر رہے تھے، تو آ نہیں رہا مجھے ملنے کے لیے، تو انہوں نے بالآخر آواز دے کے کہا یا زید، فلم یجبہم۔ حضرت زید اگرچہ زیدی تھے، لیکن باپ کے بلانے پر جواب نہ دیا۔ آپ نے اپنی خاموشی برقرار رکھی اور اپنا دھیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ اجنبی آئے ہیں، اور حضرت زید کو ان کا نام لے کر بلا رہے ہیں، اور زید ان کی طرف آنکھ ہی نہیں اٹھا رہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا من ہؤلاء یا زید، زید یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو بلا رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں، لیکن یہاں حضرت زید سے ہی کہلوانا چاہتے تھے۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا، آپ نے فرمایا من ہؤلاء یا زید، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ابی، یہ جنہوں نے مجھے آواز دے کے بلایا ہے یہ میرے ابا جی ہیں، وھذا امی، اور یہ ساتھ میرے چچا جی ہیں، وھذا اخی، اور یہ ساتھ میرے بھائی ہیں، وھؤلاء عشیرتی، اور یہ باقی ہماری برادری کے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں۔ یہ سارے میں ان کو پہچانتا ہوں، ابا جی کو بھی، چچا جان کو بھی، اور بھائی کو بھی، اور باقی افراد کو بھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فسلم علیہم یا زید، اس وقت کے احکام کے مطابق اٹھو زید، ان سے ملو تو صحیح،
انہیں سلام کہو. حالانکہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں تھے، حالت کفر میں تھے، اور حضرت زید نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے کی اجازت دے دی. فقام فسلم علیہم وسلموا علیہ. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیٹھے تھے سرکار کے حکم پر اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ اب تو سرکار نے خود فرمایا ہے کہ ان سے مل لو، جتنی اجازت ملی ہے اتنا میں مل لیتا ہوں. ان سے اٹھ کے ملے. جب آپس میں ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو پھر اگلی بات انہوں نے شروع کی. حضرت زید کے ابا جی نے کہا، چچے نے کہا، بھائی نے کہا امد معنا یا زید، زید ہم تو آپ کو لینے آئے ہیں، اب ہمارے ساتھ چلو. یعنی کتنے سال گزر گئے، ہم نے آج تمہارا چہرہ دیکھا، اور گھر میں تمہاری والدہ ہیں، یعنی دیگر رشتہ دار ہیں، اب ہم آپ کو یہاں نہیں چھوڑیں گے، ہمارے ساتھ چلو. تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انہیں جواب دیا وہ بھی اس حدیث میں موجود ہے. جواب کے لفظ یہ تھے، کہنے لگے ما اريد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلا. کہا یہ جو کچھ مجھے یہاں ملا ہے اس کے عوض میں تم مجھے کیا دو گے؟ یعنی باپ اپنی شفقت پیش کر رہا تھا، ماں کی محبت، برادری، محلہ، گھر، ساری چیزیں. اگرچہ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جو ایمان لائے ہو یہ ایمان واپس کرو، ایمان پر برقرار رہتے ہوئے کہا ہمارے ساتھ چلو.